السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان اس وقت جس دوراہے سے گزر رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف ایریاز، مختلف صوبوں میں دہشت گردی کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جسے روکنا انتہائی سخت ضرورت ہے، جس کو لازمی روکنا پڑے گا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے عہدیداران نشانے پر ہیں، سیاسی جماعتوں کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف جو ہے بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو پاکستان کے جو ٹاپ کے جو چوٹی کے یوں سمجھ لیں کہ سیاستدان ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملے کا منصوبہ بے نقاب ہوا ہے اور ان کی جان کو بھی شدید خطرہ ہے۔ اس سے پہلے جو خوارج آپریشن جو پاکستانی سیکیورٹی ادارے کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ایک آخری خوارج جو دہشت گرد جو ہے وہ نہیں بچے گا۔ ہمارے ہمسائے ملک میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو افغانستان اور ہندوستان بالکل ہمارے مخالفت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی وقت بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں۔ میرے ساتھ آج ہمارے مہمان موجود ہیں، آج ہم ان سے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ ایس کے ہدار صاحب کے نیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے جو ہیں وہ مفتی جو تھے جن کا مرڈر ہوا ان کو مار دیا گیا ہے، اور اس سے ہٹ کر بھی بہت سی دہشت گردیاں جنم لے رہی ہیں، بہت سے خوارج جو ہیں وہ نشانے پر ہیں، ہمارے وہ علاقے نشانے پر ہیں جہاں پر جسے ہم حساس تنصیبات کہہ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی جنرل جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کے جو بیانات آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان کے بیانات سے پہلے جو ہے وہ میں ایک چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اس کی اور افسوس بھی کرتے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے ادار صاحب کے ہماری سیکیورٹی ادارے کہاں کھڑے اور یہ سیکیورٹی ادارے ان خوارج ان دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچانے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں سرفراز صاحب، پاکستان کا جو اندرونی اور بیرونی جو معاملہ ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ گو کہ کوشش کری سیکورٹی ہمارے کہ بہتر کی جائے۔ افواج پاکستان کے سربراہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب، جو حافظ جنرل منیر صاحب، ان کی کوشش ہے کہ اپنے کمانڈ میں ان معاملات کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نمٹایا جائے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جب آستین کا سانپ جب جعفر صادق جیسے تاریخی لوگ کہیں کہ خدا خواستہ انوالومنٹ ہو تو پھر ٹائم لنگر ہو جاتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جو دہشت گردی ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان جو JOI کے سربراہ ہیں، ان پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر جسے کہتے ہیں، اقدام قتل کے جو معاملات ہوئے ہیں، یہ جو جن کی شہادت ہوئی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ جی، سیاسی کارکنان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ جس سیاسی اختلافات جگہ پر ہے، نظریہ کے اختلافات جگہ پر ہے کہ ویسے انسانیت کے مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلامی ملک میں ہم سب رہنے والے ہیں، ایسا کوئی بھی غلط عمل کرے، بیرونی قوت، بیرونی طاقت یا دہشت گرد، جو لوگ جس کو سیکورٹی ادارے کو نشانہ بنائیں دہشت گردی کا، یا سیاستدان پہ بنائے، یا علماء کرام پہ بنائے، یا عالم دین پر بنائے، یہ عام پبلک کو کرے، یا بچوں کے معصوم بچوں کے اسکول پر اٹیک کرے، وہ سب کا سب قابل مذمت ہے اور غیر انسانی سلوک ہے۔ کوشش تو دیکھیں ان کی بہت ہے، کسی بھی طریقے سے پاکستان کو جو ہے نہتا کیا جائے، پاکستان کے خلاف جو سازشیں جو بیرونی سازشیں رچائی جا رہی ہیں کہ جی اس ملک کے اندر دہشت گردی کا سلسلہ نہ رکے اور دہشت گردی مسلسل کنٹینیو رہے، یہ ہمارے ہمسائے ممالک جو ہیں وہ اس پر بھرپور توجہ۔ دیکھیں سرفراز صاحب، کوئی بھی ہو دشمن پھر دشمن ہوتا ہے، کھلی دشمن ہو یا چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی دشمنی ہو، دشمن پھر دشمنی ہے۔ جو کھلا دشمن ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ خطرات لاحق نہیں ہوتے ہیں، جو فرنٹ لائن وہ فرنٹ ہوتا ہے وہ آیا ہوتا ہے، یہ بات دشمن ہمارا ہے، لیکن چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ چھپے ہوئے دشمنوں سے، تو اس سے زیادہ ہمیں احتیاط کرنی ہے اور احتیاط ساتھ کام بھی لینی ہے، اس کا قلعہ کما بھی کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اسٹریٹجی
प्लान करना पड़ेगा। मैं सिक्योरिटी इदारे कर रही है अपने तौर पर, अपने लेवल पर, अपने सोच, अपने टैलेंट, अपने एजुकेशन, अपनी जो महारत है, सिक्योरिटी इदारे तो कोशिश कर रही है। वो भी एक इंसान है, वो भी बच्चे वाले हैं, उनका भी 10 मसले मसाइल है, और अपने इस मुल्क के खातिर और रोज़गार के खातिर वो बॉर्डर पर भी काम कर रहे हैं, वो ऑफिशियल वर्क में भी हैं, वो ऑपरेशन हेड भी बने हुए ऑपरेशन में भी हैं, और वो भी खतरे का निशानी पर है, निशानी पर है। अल्लाह सबको जमान बिल्कुल। इधर सब बात पता है क्या, बात ये है कि काम तो हो रहा है, काम हो रहा है और काम माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। हमारे मुल्क के जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो अपने भरपूर काम कर रहे हैं, अपनी जो उनका मिशन उनके ऊपर सौंपा गया है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम करें। लेकिन अफसोस सिर्फ उन लोगों से होता है जो हमारे ही मुल्क के लोग, हमारे ही साथ खाने पीने वाले, हमारे साथ हमारे मुल्क में रह रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और सहूलतकारी जो है वो हमारे मुखालफिन, हमारे दुश्मनों की करते हैं। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, सहूलतकारी करे या कोई भी कारी करे, इसलिए एक अलग इशू, अलग मामला है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा एज ए तजज़ियाकार, तजज़ियाकार, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, एज ए कलमा गो, एज ए कुरान को मानने वाले, एक रसूल को मानने वाले, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान की सलामती का ख्याल रखने वाले, सलामती के लिए लड़ भिड़ मर जाने वाले, आवाज़ हक उठाने वाले, हर फोरम के जो लोग इस पाकिस्तान, जो आइन पाकिस्तान की हदूद में रहते हुए, वो साफ़ी हजरात हों, उलमाए-ए-दीन हो, उलमाए-ए-कराम, सिक्योरिटी इदारे हों, सियासतदान हो, तजारत करने वाले लोग हों, बिजनेसमैन हो, कोई भी कम्युनिस्ट ताल्लुक रखने जो पाकिस्तान से में रहते हैं, उनका अव्वल फर्ज बनता है कि जो तरजीह दे, जो प्रायोरिटी दे, वो पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम के लिए है। ठीक है, अगर कोई खराबियाँ और कोताहियाँ हैं किसी भी जगह से, किसी भी लेवल से, तो टेबल टॉक के जरिए बड़े बड़े मसले हल होते हैं। तो जंग से मसले हल नहीं होते हैं, बातचीत के जरिए एक हर किस्म के फसाद का जो हल है वो बातचीत है। आप जब तक बातचीत नहीं करेंगे, आप जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, तो आपके मसाइल। फिर दीन इस्लाम का फरमान भी है कि खून खराबा से बचने के लिए गुफ्तु शनीद, जो सलीस उर्दू में कहते हैं, गुफ्तु शनीद की जाए, जिसमें कहते हैं टेबल टॉक की जाए, नेगोशिएट किया जाए, मुलाकात किया जाए, बातचीत के जरिए उसको हल करने के, घरेलू मसले हों, झगड़े हों, दफ्तरी मसले हो, सियासी मसले हो, मुहाज वाला मसला हो, कश्मीर का मसला हो, XYZ का मसला है, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम हाउ कैन रिजॉल्व प्रॉब्लम, हाउ कैन रिजॉल्व के मसले हल होंगे कैसे? जितने पढ़े लिखे लोग, दावा कर मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अक्ल सोच रखता हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत एजुकेटेड हूँ, और बहुत बारीक बीनी से मैं देखता हूँ, मसले को देखता हूँ, चेक करता हूँ, और चेक एंड बैलेंस रखता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी हो रही है, इस दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जितने स्टेक्स होल्डर हैं, जितने पॉलिटिक्स स्टेक होल्डर है, उससे मतलब कि ऑन बोर्ड लिया जाए, एक मेज पे बैठाया जाए, पाकिस्तान की सालमत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी को बचाने के लिए, और जो अनारकी अंदरूनी तौर पर फैली हुई है, इसको रोकथाम के लिए इन तमाम स्टेक्स होल्डर को अरबाब अख्तियार और सिक्योरिटी इदारे के जो हमारे सरबराह हैं, मुनीर साहब, इनको एक टेबल टॉक पर बैठा के खुदारा, वी आर पाकिस्तानी, वी आर मुस्लिम, आपका पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, आपके बच्चों का पाकिस्तान, हमारा बच्चों का पाकिस्तान, इस पाकिस्तान से हम सब लोग, मतलब कि इससे हम सब की जिम्मेदारी है। इतने सारे हालात हमारे मुल्क के अंदर खराब हुए, और दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात जो रोनुमा हुए, हमारे सियासतदान कहाँ खड़े, इस पर हम बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। 24 घंटे उसी में लगे रहते हो, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अब भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं चली जाऊंगी। सुनो, कितने बजे की टिकट करवाऊं? अजकल दे मुंडियां दा दिल इंटरनेट ते इग्नोर करके जितया जाता है। 2-4 मैसेज सेंड कर और डिलीट कर। डिलीट? पटाखे का फिल्टर मार और सिजलिंग से डीपी लगा, बस फिर देख तमाशा। फंस गया ना शिकार। हाँ, कोई जवाब न दे। वाह भई आंटी, शिकार करना तो कोई आपसे सीखे। Even if scene हो संगीन, टेलीनॉर 4G पे मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स बना दे मूड को रंगीन।
پروگرام میں خوش آمدید. بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی پاکستان میں جو دہشت گردی کی ایک نئی تازہ لہر نے جنم لیا ہے اور جس طریقے سے دہشت گردی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے سیاستدانوں پر حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا, سیاسی جماعتوں کے اوپر حملے اٹیک جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کی کہ ہمارے پاکستان کے سیاستدان ان تمام واقعات کے اوپر کیا کر رہے ہیں اور ان کے لیے ان لوگوں کو اس دہشت گردی کو قابو میں لانے کے لیے حکومت کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں. کیا روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر آپ؟ سیاستدان دیکھیں, سیاستدان جو ہونی چاہیے وہ عقل مند ہونی چاہیے سیاست کرنے کے لیے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے, پڑھے لکھے ہونا چاہیے, دین دنیا کی ان کی انفارمیشن نالج معلومات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آخری اور پہلی اور آخری بات اتھینٹک بات, خوف خدا ہونی چاہیے. خوف خدا بہت ضروری ہے. جب خوف خدا ہوگا, وہ سیاستدان ہو یا کوئی بھی لوگ ہوں, کسی لیول کے لوگ ہیں, وہ ایک لمحہ کے لیے ٹھہرے گا, سوچے گا. تو پاکستان مطلب نہیں کیا, جو مسلسل جیسے پاکستان وجود میں آیا ہے سرفراز صاحب, یہ تو دہشت گردی کے نشانے پر ہے, وہ تو ہے. وہ لگ رہا اب تازہ لہر آئے یا پرانا لہر آئے یا ریپیٹ ہو لہر ہو, لیکن جو مطلب کہ بارڈرس پہ جو ہمارے سیکورٹی اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں, بارڈرس پہ سیکورٹی اہلکار بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ اس کسی لباس میں, کسی بھیس میں, کسی حلیے میں وہ داڑھی بڑھا کر آئے, بڑھا کر آئے, ماسک لگا کر آئے, بغیر ماسک لگا کر آئے, ٹوپی لگا کر آئے, ننگا پہن آئے, پھٹے کپڑے پہن کے بزرگ کی شکل میں آئے, بالکل, یا ٹیچر کی شکل میں آئے, تو اس کو جو بھی انٹر ہو رہا ہے تو اس کو چیک کیسے ہوگا؟ کون چیک کرے گا اس کو؟ جو چوکیدار ہے وہ چیک کرے گا. جیسے ہاسپٹل میں آتے ہیں, آفیسز میں جاتے ہیں تو کیمرہ لگا ہوتا ہے, وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں, وہ سی سی ٹی وی کیمرہ کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے افسر صاحب کہ وہاں پر اسٹیچنگ ہوتا ہے, وہ کہ وہ فون چیک کر لیتا ہے ان کے جیب میں کیا ہے, اسٹیچنگ مشین لگی ہوتی ہے, ان کے جیب میں کیا ہے. جیسے بینک میں جاتے ہیں تو فوراً وہ اب تو جدید دور ہے لگاتا ہے, وہ جسم پہ لگاتا ہے, اس کے پاس کوئی بلیڈ ہے, چھری ہے, چاقو ہے, امونیشنز ہے, کیا ہے, یا کچھ ایسا مطلب اس کو دہشت گردی کے آلات ہے جو بینک کے اندر انٹر ہو رہا ہے ڈکیتی کی نیت سے, تو جو چوکیدار کھڑا ہوا ہے وہ پہلے چیک کرتا ہے, پھر اس کو انٹر ہونے دیتا ہے, وہ نہ پکڑ لیتا ہے اور کوئی سزا. کیا پاکستانی سیاستدان, آپ کیا سمجھ رہے ہیں صاحب کہ پاکستانی سیاستدان کیا دہشت گردوں کے لیے سہولت کاروں کا کردار ادا کرتے ہیں؟ کچھ سیاستدان جو نام لیتے ہیں پاکستان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, ایکچولی پاکستان کے نام تو لے رہے ہیں, وہ استعمال تو کر رہے ہیں, پاکستان کے جھنڈے ڈنڈے کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہر ملک میں, اب انڈیا ہے, ہمارا دشمن ممالک ہے, اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوگا تو کیا جو ہندوستان سے محبت کرنے والا ہوگا کہ ہندوستان دہشت گردی کرے گا, جو امریکہ میں ہوگا, جو کینیڈا میں ہوگا, یو کے میں ہوگا, جو ملیشیا میں ہوگا, اور آل دا ورلڈ, ٹھیک ہے, جو جہاں ویٹو پاور وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, تو یہ دنیا داری میں سب چلتی رہتی ہے. ہر ممالک میں پسند ناپسند کا عمل ہے, لائک ڈس لائک کا عمل ہے, چاہنا نہ چاہنے کا عمل ہے, پیار اور نفرت کرنے کا عمل جاری ہے. تو دہشت گردی صرف پاکستان کے دوسرے میں ہو رہی ہے. اچھا سر, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر جو سیاستدان جن کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں, جیسے بانی متحدہ پہ پابندی لگی ہے, بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگی ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ریلیز اگر کر دیا جائے یا ان کو ریلیف دے دیا جائے تو پاکستان میں دہشت گردی شاید ختم ہو. نہیں, اگر ایسا ہو اس کا مطلب یہ لوگ انوالو ہیں. اگر ایسا ہے, اس جملے کو لیا جائے کہ ریلیز کر دیا جائے اور اپنا مانو کہ اس کا مطلب یہ لوگ انوالو تھے, انوالو نہیں تھے, پھر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. نہیں دیکھیں, انوالو ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن کچھ سیاستدان, اب جیسے بانی متحدہ یا بانی پی ٹی آئی کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو وہ ان میں یہ ٹیلنٹ تو ہیں,
یہ ان دونوں رہنماؤں میں, دونوں لیڈروں میں یہ ٹیلنٹ تو ہے کہ وہ سامنے والے کو بریف کر سکتے ہیں آسانی سے. وہ نیگیٹو پہلو تھا, یہ پازیٹیو پہلو ہے کہ ہر شخص صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دی ہوئے, کنونسنگ پاور الگ الگ دی ہوئی ہے, کاؤنسلنگ پاور الگ الگ دی گئی ہے کہ کسی آپ کے میرے بات سے کوئی سیٹسفائی مطمئن ہو سکا تو سرفراز سے 2 لفظ کہہ دیے, ان کے بعد وہ بندہ مطمئن ہو گیا, مطمئن ہو کر وہ فساد ختم کر دیا. تو پاکستان جو ہماری گورنمنٹ جو ہے, حکومت پاکستان, جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے, وہ اپنے اپنے کاموں میں تو لگے ہوئے ہیں. ابھی آصف علی زرداری صاحب نے بھی بڑا اعلان کیا, پھر بلاول بھٹو صاحب نے پنجاب میں ڈیرے ڈال لی ہیں اور وہ پنجاب میں بیٹھ چکے ہیں اور پنجاب کی وہ سیاست انہوں نے شروع کر دی. یہ تو ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی اپنے ان معاملات کو تو چلا رہے ہیں, لیکن کیا ایک کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی, ایک تمام پارٹیوں کی ایک یکجہتی نہیں کی جا سکتی اور ان کو بٹھا کر یہ چیز نہیں سمجھائی جا سکتی کہ یہ دہشت گردی کو. میں نے آپ سے سرفراز صاحب کی عرض کی کہ جس کو پاکستان اور پاکستان کے سالمیت سے حقیقتاً اور واقعتاً محبت ہوگی تو وہ گول میں کانفرنس بھی کریں گے, ٹیبل ٹاک بھی کریں گے, مذاکرات بھی کریں گے, سارا وہ عمل کریں گے اور آن بورڈ سب کو لے کر دل میں نفرت کینا اور کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے, کسی کو مطلب دیوار سے نہیں لگانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ عمل وہ ضرور کریں گے, لیکن اگر دل میں کوئی اس کے اندر کچھ چھکے پنجے ہیں, منافقت ہے اور کمی بیشی ہے تو کبھی آپ کو انوائٹ نہیں کریں گے کہ پازیٹیو رول پلے کرنے کے لیے. وہ زرداری صاحب ہو, میاں نواز شریف صاحب ہیں پاکستان سے, ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب ہے, محترمہ بینظیر صاحبہ تھی, اسی طرح سے بخاری بھٹو صاحب تھے, اسی عمران خان نیازی صاحب تھے, اس طرح سے اپنا کیا کہتے ہیں اسے جتنے بھی ایک لمبی میرا کیا جتنے پاکستان ہیں اسلامی ہیں ماشاء اللہ, جو یہ اگر چاہیں کہ باقی پاکستان سے محبت کرنے والے تو کچھ چیز کو اگنور کی جا سکتی ہے, نیگلیکٹ کی جا سکتی ہے اور نفرت کا خاتمہ کر کے محبت کا پیار کا دے. ابھی ایک بات یہ بتائی, جس نے مرتضیٰ بانی نے ایک فارمولہ دیا تھا, پہلے بھی دیا تھا سابق آرمی چیف کو, اور ابھی میں نے سرچ کر رہا تھا, میں دیکھ رہا تھا تو اس میں خبروں میں آئی کہ وہ ایک فارمولہ دیا ہے افغانستان سے متعلق, طالبان سے متعلق اور جو کشمیر ہے, فلسطین ہے, اس کا فارمولہ پیش کرنا چاہ رہے تھے. فارمولہ دیا کہ خطوط کے ذریعے چیف صاحب کو, آرمی چیف عاصم منی صاحب کو, کہ خدا را اگر میری پاکستان سالمیت کے لیے, پاکستان کی محبت کے لیے جہاں بھی کنٹریبیوشن میرے زبان سے, کلام سے, عمل سے, فعل سے, معاملات سے اگر پاکستان میں استحکام, سلامتی, امن سکون آ سکتا ہے تو میں پاکستان خدمت کے لیے حاضر ہوں. تو یہ 8 سیاستدان کیوں نہ کہتے منہ کھول کر صاحب, جب ان پر قدغن لگی ہوئی ہے, ان پر پابندی لگی ہوئی ہے, ان پہ بہت سے الزامات ہیں جھوٹے سچے, اللہ رسول بہتر جانتا ہے, کرنے کرانے والا جانتا ہے, لیکن سچ اور حق بات کہ رمضان مبارک ہے, برکت اور رحمتوں کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت کا مہینہ ہوتا ہے, اس میں انسان درگزر کا عمل کرتا ہے, پیار محبت کا پیغام دیتا ہے, نفرت کا خاتمہ کرتا ہے. تو آج رمضان کا مہینہ آخری عرصہ چل رہا ہے سرفراز صاحب, آخری عرصہ چل رہا ہے, تو کوئی تو حل نکالا جائے. وہ عسکری قیادت ہو یا سیولین حکومت ہو یا مذہبی لوگ ہوں. ابھی 1-2 دن پہلے, کل کی بات ہے, ایک بریکنگ نیوز تھی کہ مولانا فضل الرحمان کی بانی پی ٹی آئی سے کوئی ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے. وہ یہی ہو رہی ہوگی اپنے سیاست کے طور پہ, جہاں سیاستدان تک میری حکومت کمزور ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ جس کو بھلا کر رہا ہے, جو پاکستان کو لوٹ رہا ہے, کمزور کر رہا ہے, الزامات تھے اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں اپنے مطلب کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. جہاں مطلب نکل گیا اس پھر سے اس کو الزامات کا بوچھار کر دیے, دوسری حکومت برسر آتی ہے اس کو برا بولی, پھر گلے سے لگا لی, پھر اچھا ہو گیا, پھر NRO بن گیا, NRO بن گیا, اس کو معافی عام دے دی. اپنے ذات کے مفاد کے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے تو کام نہیں کرتے. اگر پاکستان کے عوام کے لیے پاکستان کے کام کرے, یہ حشر ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے ڈار صاحب کے پاکستان کے لیے آج تک ہماری بھی اتنی زندگی گزر گئی, اور ایز اے پروفیشنل ازم, ایز اے جرنلسٹ اتنا ٹائم ہمارا گزر گیا, ہم نے نہیں دیکھا آج تک کہ کسی رہنما نے یا کسی لیڈر نے یا کسی صدر, وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ یا کوئی اچھے منسٹر نے کہ ملک کے لیے کام کیا. ملک کے لیے کسی نے بھی کام نہیں کیا. جس نے بھی کام کیا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کام کیا, اپنی سیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا, اور الگ الگ پورے پاکستان کی بات. اچھے الزامات نہیں ہیں, یہ الزامات ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا, الزامات ہیں, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں الزامات ہیں کہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, ملک لوٹ رہے ہیں, یہ تو ہم ریکارڈ آ گیا نا. حقیقت ہے کہ کون الزامات کون لگا رہا ہے, یہ حقیقت ہے بھائی. کیا ہو گیا آپ کو ادار صاحب؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. آج تک 77 ایئرس پاکستان کو, ہمارے اس ملک کو آزاد ہوئے جو ہو گئے, 77 سال کے اندر
77 سال سے تمام سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی لیڈر اس کو نوچ کو کھا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ پاکستان آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نام پر اس ملک کو آزاد کرایا تھا، جس نام پر یہ ملک بنا تھا، اور جس دن یہ ملک بنا تھا، تو وہ 27ویں شب رمضان المبارک کا مہینہ اور لا الہ الا اللہ کلمے کے اوپر جو ہے پاکستان کا بننا۔ پلس یہ کہہ لیجیے کہ قرآن کے نزول تو تھا 14 اگست 1947، 27ویں رمضان المبارک قرآن کے نزول پاکستان کو وجود میں آیا، اور اس پاکستان ایسے تصدیق نہیں مل گیا نا، 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کو شہادتیں پاکستان کے وجود میں لانے کے لیے، پاکستان کو قائم کرنے کے لیے اس میں خون شامل ہے، 22 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ تو جو شہادتیں ہوتی ہیں، جو شہادت کا خون پاکستان میں شامل ہے، جو قرآن مجید کا نزول ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب تو رنگ لاری پھر پاکستان میں، اس ملک پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سے ایک بزرگان دین اولیاء اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام، غوث کتب دال پیر بزرگ ولی اللہ کہ یہاں پر مزار اقدس ہیں، اس لیے اس پاکستان الحمدللہ اتنے حالات خراب ہونے کے بعد بھی پاکستان اپنے جگہ پر کھڑا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اپنی جگہ پہ ہی انشاءاللہ رہے گا۔ پاکستان پاک، اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ادار صاحب اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ دشمنوں نے تو پوری کوشش کر لی کہ اس کو ہلا دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، فارغ کر دیا، لیکن ہمارے سیکیورٹی ادارے، ہماری پاکستان آرمی نے وہ کر دکھایا کہ دشمنوں کو مونگی کھانی پڑی، جو آج تک خوارج کی شکل کے اندر دہشت گردی کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس شکل کے اندر آج تک وہ منہ کی کھا رہے ہیں۔ اب پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، سرفراز ساگر اور اس کے اظہار کو اجازت دیجیے، اللہ نے نگہبان۔ 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے ہو، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ میں آخری بار بول رہی ہوں، اب بھی میری بات نہیں سنی تو میں چلی جاؤں گی۔ سنو، کتنے بجے کی ٹکٹ کرواؤں؟ اج کل دے منڈیاں دا دل انٹرنیٹ تے اگنور کر کے جتیا جاندا ہے۔ 2-4 میسج سینڈ کر اور ڈیلیٹ کر۔ پٹاخے کا فلٹر مار اور سزلنگ سے ٹی پی لگا، بس پھر دیکھ تماشا۔ پھنس گیا نا شکار۔ ہاں، کوئی جواب نہ دیں۔ واہ بھائی آنٹی، شکار کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ ایون اف سین ہو سنگین، ٹیلی نار 4G پہ مور سے زیادہ ڈیٹا اور کالز بنا دے موڈ کو رنگین۔